بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، امن نصیب فرمائے، سکون نصیب فرمائے، راحت نصیب فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانے سے رزق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے، سب مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ یہ اللہ نے فرما دیا ہے۔ سمندروں کے اندر جو مخلوق ہے، بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، مگرمچھ ہیں، کتنی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ انہیں منو اور ٹنوں کے حساب سے کھلاتے ہیں۔ اور اللہ کی ساری مخلوق کھاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ جو مخلوق جو کھاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز کھلاتے ہیں جو مخلوق جو کھاتی ہے۔ جانور گھاس کھاتے ہیں، درندے گوشت کھاتے ہیں، پرندے دانہ چگتے ہیں، اور حضرت انسان پکی پکائی کھاتا ہے، اپنی پسند کی کھاتا ہے۔ جس چیز کا دل کرتا ہے وہی کھاتا ہے، اور پھر بھی ناشکرا ہوتا ہے۔ اچھی چیز کھا کر ناشکری کرتا ہے۔ بہت کم انسان ہیں جو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
اللہ کے نیک جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ جب کھانا کھاتے ہیں، اللہ کا رزق کھاتے ہیں، تو دوسروں کا حصہ بھی نکالتے ہیں، پرندوں کا، انسانوں کا، چیونٹیوں کا، اور جب خود دسترخوان کے اوپر بیٹھتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اکیلے نہیں بیٹھتے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب تک کوئی مہمان نہ آتا تو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر بھی اصحاب صفہ والی جگہ کے اوپر صحابہ کرام جمع ہوتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ جب کہیں سے کوئی چیز آتی تو سارے مل کر کھاتے۔ اس میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کا کھانا ہو تو 3 آدمیوں کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ جب آدمی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو برکت شروع ہو جاتی ہے رزق میں، اور جب بندہ سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے شفا بنتا ہے۔ دسترخوان بچھا کر کھائیں اور سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اور کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے دسترخوان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بٹھا لیا کریں۔ جس دسترخوان پر بچے بیٹھیں گے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھائیں۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، دسترخوان بچھائیں، نیچے بیٹھ کر کھائیں، اور دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ نوالا نہ اتنا بڑا ہو نہ چھوٹا ہو، درمیانہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوالے کو 40 مرتبہ چباتے تھے، باریک کر کے جو ہے نا کھاتے تھے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ 1 2 3 نوالا اندر، اور پھر بد ہضمی اور گیس شروع ہو جاتی ہے۔ اور سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں، ایک دم جو ہے نا نیچے مت بیٹھیں، تھوڑا پیٹ اوپر ہو۔ اگر پیٹ نیچے آ گیا تو پھر بد ہضمی ہوگی۔ پیٹ تھوڑا اوپر کر کے بیٹھیں، گھٹنوں کے بل بھی بیٹھ سکتے ہیں، اتحیات والی شکل کے مطابق بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور دعا پڑھ کر ضرور کھائیں، اس میں برکت ہے۔ اور جب بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ دعا پڑھیں، اور جب کھانا کھانے لگیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ خاموشی سے مت کھائیں، بلکہ اپنے دسترخوان کے اوپر جنت کے تذکرے چلتے رہیں، ایران تران کی باتیں نہ ہوں۔ بعض اوقات آدمی کھانا کھاتے ہیں اور ہنستے بھی رہتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور دنیا کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اور کھانا بھی کھاتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کریں۔
میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سنت کے مطابق جب کھانا کھانا شروع کریں گے تو آپ کے گھر سے بیماریوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ جب صدقہ شروع کریں گے تو بلائیں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ غربا مساکین کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے اور رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی مخلوق کو بھی کھلانا، خود بھی کھانا، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو دھو لیں اور دسترخوان کو صاف کرنے سے پہلے جو بچا کچا ہو وہ چیونٹیوں کو ڈال دیں، پرندوں کو ڈال دیں، یہ ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہاتھ دھو لیں، ہاتھ دھو کر جو ہے نا دعا پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ، اگر میری بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہو تو عمل ضرور کیجئے گا۔ میں زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہہ رہا ہوں، محبت سے کہہ رہا ہوں، فکر کر کے کہہ رہا ہوں۔ ایک بات کے اوپر بھی اگر کسی نے عمل کر لیا تو میرا کام بن جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔